بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ آخر کار باجوہ صاحب نے اپنا قصور مان ہی لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، کہاوت ہے نا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگے کھیت۔ باجوہ صاحب نے اپنی آخری الوداعی میٹنگ میں چند نامور صحافیوں کو بلایا اور ان سے عاصمہ شرازی کی طرف سے ایک اہم سوال پوچھا گیا کہ باجوہ صاحب، رجیم پروجیکٹ آپ کا وہ فیلئر ہے جسے فوج کئی دہائیوں تک بھگتنا ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پہلی بار حق گوئی کا مظاہرہ کیا اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کہا، ہم 4 جنرلز پی ڈی ایم پر قربان ہوئے ہیں اور بڑا دکھ یہ ہے کہ فوج کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سی پیک آ چکا ہے، معیشت مضبوط ہے، تاریخ میں پہلی بار پاکستان اتنا سٹرونگ تھا، ڈالر بھی کنسسٹ تھا۔ ہم نے پی ڈی ایم کے لیے تمام راستے کلیئر کیے اور اس نے ہمیں یقین دلایا کہ معاشیت اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس 200 بندوں کی معاشی ٹیم ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کو لانے کے بعد ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور سوشل افیئر نیوز کا ساتھ جڑا رہے۔ چند مہینوں بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ چونکہ ہم اس کا حصہ تھے، اس لیے ہم نے آخری دم تک پی ڈی ایم کو بہتر کرنے کا، ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا موقع دیا، لیکن یہ نہ کر سکے کیونکہ صرف باتیں ہی کر سکتے تھے اور انہوں نے باتیں ہی کی، عملاً ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہم نے نیوٹرل ہونا ہی بہتر جانا۔ اب ہمیں گیٹ نمبر 4 کو مکمل طور پر ہر قسم کے سیاستدانوں کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اسے میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ باجوہ صاحب جاتے جاتے اپنا قصور مان ہی گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخر اپنا قصور مان ہی لیا، مگر کوئی بندہ اپنا قصور مانتا نہیں۔ لیکن اس وقت قصور ماننے کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کیا فائدہ جب پاکستان اس وقت اب ڈیفالٹ ہونے کے دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اب پاکستان کو بڑی مشکل سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل الدین منجم، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وہ آئی ایس آئی چیف ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی ایک پارٹی کے خلاف، ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور آئی ایس پی آر کے میجر جنرل کو بھی عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس عہدے کو، جو کہ پہلے ایک میجر جنرل لیول کا بندہ کمانڈ کرتا تھا، اب اسے بریگیڈیئر لیول کا بندہ کمانڈ کرے گا۔ اور ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ اعظم سواتی کا 4 روزہ ریمانڈ تھا، جو کہ انہیں باجوہ صاحب کے احساسوں کے خلاف تقریر کرنے پر پکڑا گیا تھا، ایف آئی اے کی تحویل میں تھے۔ آج ہی اسے ریمانڈ سے واپس عدالت لایا گیا ہے اور اعظم سواتی کو عدالت نے جوڈیشل کر دیا، مطلب جیل بھیج دیا گیا۔ کل تک ضمانت ہو جائے گی، یعنی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پاکستان کے اپنے سیدھے رستے پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کو تمام قسم کی جو ہرڈل تھی، جو 1947 سے یہ جو پیچھے بیٹھے نیوٹرل سے تمام قسم کے راستے پاکستان کی میں رولے اٹکا رہے تھے، اب وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک سنہری دور آ رہا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان خبر یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلانا شروع کر دیا ہے، تاکہ اپنے امیدواروں کو آنے والے الیکشن میں ٹکٹوں کے لیے چنا جا سکے۔ الیکشن کی تیاریاں عروج پر آ چکی ہیں۔ خان صاحب کو یقین دہانی دلائی جا چکی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی اور صدر پاکستان عارف الوی کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو چند روز میں، آنے والے چند دنوں میں حالات کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے خبریں سنائی دیں گی، لہٰذا دل تھام کے رکھیں۔ پاکستان کا برا وقت ختم ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر اب روشن خوشحالی آنا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں گیٹ نمبر 4 بند کر کے پاکستان کو ایک عوامی ریاست ہی بنایا جائے گا۔ اب فوج مداخلت نہیں کرے گی، لیکن دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں تک یہ بات کتنی سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو ویڈیو کا سکینڈل ہے، آج ہی ابھی پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما کنول شاذب، وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ میری نازیبا ویڈیو میری بچی کو بھیجی گئی ہے، میری تصویر لگا کے، جو کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے 2-3 جرنیلز ہیں، انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا تھا۔
وہ بھیجا اور وہ ٹراما سینٹر میں رہی ہیں. وہ ان کی بھی ایک پریس کانفرنس آ چکی ہے. پاکستان کے اندر اب آپ کو یہ جو گند ہے نکلتا ہوا دکھائی دے گا. ٹیم باجوہ مکمل طور پر فارغ ہونے جا رہی ہے اور آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سارے فوج کے اندر جو باجوہ کے ٹیم کے بندے تھے یا تو وہ استعفے دینے جا رہے ہیں یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے کہیں کھڈے لین لگا دیا جائے گا. پاکستان زندہ باد.